جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ایک دراز قد آدمی کچھ اس انداز میں زینے طے کر رہا تھا جیسے بہت زیادہ پی گیا ہو۔ وہ زینے پر لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا ضرور لے لیتا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا اوور کوٹ تھا جس کے کالر سر تک اٹھے ہوئے تھے، اور پھر فیلٹ ہیٹ کا گوشہ اس طرح پیشانی پر جھکا ہوا تھا کہ اس کی صورت نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ حالانکہ پیراماؤنٹ بلڈنگ میں لفٹ بھی موجود تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے زینوں کو لفٹ پر ترجیح دی تھی۔ کیا نشے کی حالت میں اس کے قدم خودکشی کی طرف بڑھ رہے تھے؟ کیا شراب نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا؟ اگر یہ پیراماؤنٹ بلڈنگ کا واقعہ نہ ہوتا تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے۔ یہاں کسے اتنی فرصت تھی کہ اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر غور کرتا؟ یہ پیراماؤنٹ بلڈنگ تھی، شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز۔ اس 7 منزلہ عمارت میں سینکڑوں تجارتی دفاتر تھے۔ یہاں دن بھر آدمیوں کی ریل پیل رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہاں عجیب باتوں پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ طویل قامت آدمی اس انداز میں زینے طے کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے، لیکن اس وقت بھی عمارت کی کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہاں بتھیرے دفاتر ایسے تھے جو دن رات کھلے رہتے تھے۔ طویل قامت آدمی تیسری منزل کی ایک راہداری میں مڑ گیا، لیکن اب وہ رک گیا تھا۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چلنے لگا، لیکن اب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ کی بجائے لنگڑاہٹ تھی۔ زینوں پر یہ لڑکھڑاہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک فلیٹ کے دروازے پر وہ رکا جس پر لگے ہوئے بورڈ پر تحریر تھا، آلتری اینڈ کو فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔ دراز قد آدمی نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور ہلکی سی کراہ کے ساتھ دیوار سے لگ گیا۔ اندر سے دروازہ کھلتے ہی وہ پھر سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا ایک 18 سالہ لڑکا تھا جس کے جسم پر چپراسیوں کی وردی تھی۔ دراز قد آدمی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دروازے سے باہر کھینچ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بھاگ جاؤ چھٹی، یہ لو سیکنڈ شو دیکھنا۔ اس نے جیب سے ایک موڑا توڑا نوٹ نکال کر لڑکے کی مٹھی میں بند کر دیا۔ سلام صاحب۔ لڑکے نے فوجیوں کے سے انداز میں اسے سلام کیا۔ سلام، بھاگ جاؤ۔ دراز قد آدمی بھرائی ہوئی آواز میں ہنسا۔ لڑکا تیزی سے چلتا ہوا زینوں پر مڑ گیا۔ دراز قد آدمی فلیٹ میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنا اوور کوٹ اتارا، فیلٹ ہیٹ اتار کر سٹینڈ پر پھینکی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ ایک سفید فام غیر ملکی تھا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہو کر اس نے ٹائپ رائٹر پر جھکی ہوئی لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اونگ رہی تھی۔ کیا تم یہاں سونے کے لیے آئی ہو؟ لمبے آدمی نے غرا کر کہا۔ نہیں مسٹر آلترین، مجھے افسوس ہے۔ لڑکی خوفزدہ نظر آنے لگی۔ دراز قد آدمی نے ایک بھدا سا کہکا لگایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کا ایک نوٹ کھینچتا ہوا بولا، جاؤ چھٹی، سیکنڈ شو دیکھنا۔ لڑکی متحیر رہ گئی۔ یہ ایک چھوٹے قد کی معصوم صورت یوریشین لڑکی تھی۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ تم چھٹی نہیں سمجھتی؟ جاؤ، آج اوور ٹائم نہیں ہوگا۔ اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
शुक्रिया मिस्टर अल्ट्रे, प्लीज। लड़की नोट लेकर अपना वेंटी बैग संभालने लगी। दफतन उसकी नज़र फर्श पर पड़ी जहां अल्ट्रे खड़ा था और वो होंठ सिकोड़ कर खड़ी हो गई। खून मिस्टर अल्ट्रे? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। आप जख्मी हैं मिस्टर अल्ट्रे, आपका पैर। फिर उसकी नज़र अल्ट्रे की रान पर जम गई जहां पतलून में एक सुराख था और उसके गिर्द खून का एक बड़ा सा धब्बा। ओह, ये कुछ नहीं, अल्ट्रे मुस्कुराया। मैं जख्मी हो गया हूं। उसकी घनी मूंछें होंठों को ढके हुए थीं। गालों के फैलाव से लड़की को उसकी मुस्कुराहट का एहसास हुआ था। क्या मैं कुछ खिदमत कर सकती हूँ? लड़की ने कहा। वो बहुत ज्यादा मुतासर नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो रो देगी। घनी मूंछों से अल्ट्रे के सफेद दांतों की कतार झांकने लगी। वो हंस रहा था। तुम बहुत कमजोर दिल की मालूम होती हो, मेरी मदद नहीं कर सकोगी। मेरी रान में रिवाल्वर की गोली मौजूद है, उसे मैं खुद ही निकाल दूंगा। तुम जाओ। मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? नहीं बेबी, तुम जाओ। मैं खुद भी किसी डॉक्टर से मदद ले सकता था, लेकिन झगड़ा हुआ था? नहीं, अल्ट्रे ने खुश्क लहजे में कहा। गालबन वो लड़की के सवालात से उकता गया था और चाहता था कि अब वो चली ही जाए। वो अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, ये एक इत्फाकिया हादसे का नतीजा है, वरना मैं यहाँ आने की बजाय पुलिस स्टेशन जाता। हम निशानाबाजी की मशक कर रहे थे, मगर तुम इसका तज़किरा किसी से नहीं करोगी। ओह नहीं मिस्टर अल्ट्रे, मगर आप तन्हा हैं, अकेले आप क्या कर सकेंगे? किस तरह गोली निकालेंगे? अच्छा, तुम क्या कर सकोगी? मैं एक तरबियत याफ्ता नर्स हूँ मिस्टर अल्ट्रे। ताज्जुब है। अल्ट्रे की आंखों से शुबा झांकने लगा। तुमने पहले कभी नहीं बताया। तुम तो एक स्टेनोग्राफर हो। जी हाँ, शॉर्ट हैंड मैंने उस पेशे को तर्क करने के बाद सीखा था। अच्छा, आओ, मैं देखूंगा तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। तीसरे कमरे की एक अलमारी खोलकर अल्ट्रे ने फर्स्ट एड का सामान निकाला। उसी के साथ जराही के कुछ आलात भी बरामद हुए, जिन्हें लड़की ने एक बर्तन में डालकर हीटर पर रख दिया। मगर मिस्टर अल्ट्रे, गोली कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा, अल्ट्रे मुस्कुराया। मुझे हैरत है, आप हम लोगों की तरह आम आदमी मालूम नहीं होते। ओह नहीं तो, अल्ट्रे हंसने लगा। वो जख्म खोल चुका था जिससे अब भी खून बह रहा था। लड़की ने उसे हैरत से देखा और अल्ट्रे के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन वो पुरसुकून नजर आ रहा था। लड़की की हैरत और बढ़ गई। सूजी, तुम मुतहय्यर हो, अल्ट्रे ने फिर कहकर लगाया। मेरा सारा जिस्म जख्मों से दागदार है। पिछली जंग में मेरे जिस्म का कीमा बन गया था, फिर भी मैंने डॉक्टरों को मुतहय्यर करके छोड़ा। उनका ख्याल था कि मेरे जिस्म में कोई खबीस रूह मौजूद है। अगर शरीफ रूह होती तो कभी की परवाज कर चुकी होती। सूजी मुतहय्यराना अंदाज में सिर्फ सुनती रही, कुछ बोली नहीं। अल्ट्रे ने खोलते हुए पानी के बर्तन से एक चिमटी निकाली और सूजी उसके चेहरे की तरफ देखती रही। वो सोच रही थी कि ये आदमी पत्थर का है या फौलाद का। वो इतने ही इन्हमाक के साथ जख्म से गोली निकालने में मशगूल था जैसे हथेली में चुभी हुई किसी फांस को सुई से कुरेद रहा हो। गोली के निकलने में देर नहीं लगी। अल्ट्रे आवाज से हंस रहा था। सूजी को यह हंसी कुछ हिज़यानी किस्म की मालूम हुई, बिल्कुल ऐसी ही जैसे शिद्दत दर्द से कराहें न निकली हों, कह कहे फूट पड़े हों। अब तुम अपना काम शुरू कर दो, उसने कहा।
مگر جناب آپ کے فرسٹ ایڈ میں مرکری کروم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی چلنے دو، پرواہ مت کرو۔ میں اس وقت کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ڈاکٹر کو طلب کر سکتا ہوں۔ سوزی زخم کی ڈریسنگ کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کسی خبیث روح کے چکر میں پڑ گئی ہو۔ ڈریسنگ ہو جانے کے بعد الترے نے سوزی سے کہا، لڑکی میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اسے ابھی سے نوٹ کر لو کہ میں یورپ کے دورے پر جاتے وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس سے تمہارے تجربات میں اضافہ ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں مسٹر الترے۔ سوزی نے خادمانہ انداز میں کہا، مگر دیکھو تم میرے زخمی ہو جانے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گی۔ اس سے خدشہ ہے کہ میرا وہ دوست مصیبت میں پھنس نہ جائے جس کی گولی سے میں زخمی ہوا تھا۔ میں کسی سے بھی تذکرہ نہیں کروں گی جناب۔ شکریہ، اب تم جا سکتی ہو۔ سوزی مزید کچھ کہے بغیر فلیٹ سے نکل آئی۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک انجانا سا خوف مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ عمران کے اس فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والی جولیانا فٹر واٹر تھی۔ تنویر بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے جناب۔ کیسے؟ کس طرح؟ سراج گنج کی ایک تاریک گلی میں اسے چند نامعلوم آدمیوں نے گھیر لیا۔ غالباً وہ اسے پکڑ لے جانا چاہتے تھے، لیکن تنویر نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں ان لوگوں نے بھی گولیاں چلائیں۔ تنویر کے دونوں بازو زخمی ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت سول ہسپتال میں ہے۔ غالباً اب پولیس اس کا بیان لینے کے لیے پہنچ گئی ہوگی۔ کیا تنویر حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچان سکا تھا؟ نہیں جناب، گلی تاریک تھی۔ یہ اس کا خیال ہے کہ اس نے ان میں سے ایک آدمی کو ضرور زخمی کیا ہے۔ اس خیال کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس نے کراہنے اور سسکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ اس کے زخموں کی حالت مخدوش تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، وہ ہوش میں ہے۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ سول ہسپتال سے۔ اچھا، تو اسے سمجھا دو کہ اس کا بیان غیر واضح اور مبہم ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ بڑی رقم لٹ جانے کی کہانی سنائے تو اور اچھا ہے۔ بہت بہتر جناب، بیان ہو جانے کے بعد میں پھر فون کروں گی۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل انگڑائی لی اور اس طرح منہ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا جیسے دھوکے سے کوئی کڑوی یا کسیلی چیز کھا گیا ہو۔ اس نے اپنے نوکر سلیمان کو آواز دی۔ چونکہ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک خاموش بیٹھا رہا تھا، اس لیے اب اس کی زبان میں کلبلاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ سلیمان آ گیا۔ ابے او، تو نے اپنے دادا کا نام کیا بتایا تھا؟ میں بھول گیا۔ عمران اس طرح بولا جیسے یادداشت پر زور دے رہا ہو۔ کیا کیجیے گا یاد کر کے؟ سلیمان نے بیزاری سے کہا۔ صبر کروں گا یاد کر کے؟ تو بتاتا ہے کہ یا ہم سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نالائق؟ گلزار نام تھا۔ کیا داڑھی گلاب کے پھول کی شکل تھی؟ نہیں تو ویسی ہی تھی جیسی سب کی ہوتی ہے۔ ابے تو پھر گلزار کیوں نام تھا؟ عمران غصیلی آواز میں دھاڑا۔ میں نہیں جانتا، آپ میرے دادا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اچھا چل چھوڑ دیا،
پردادا کا کیا نام ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابے تجھے اپنے پردادے کا نام نہیں معلوم؟ میرا پردادا تھا ہی نہیں، سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تب پھر تجھ سے زیادہ بدنصیب آدمی روئے زمین پر نہ ملے گا۔ صاحب ہانڈی جل رہی ہے، مجھے جانے دیجئے۔ اچھا بے، ہمیں الو بناتا ہے کیا؟ کاغذ کی ہانڈی ہے کہ جل جائے گی؟ صاحب، سلیمان اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیا کہتا ہے؟ میرا حساب کر دیجئے، میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ حساب؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ حساب؟ اچھا، کاغذ پینسل لے کر ادھر بیٹھو۔ مجھے لکھنا نہیں آتا۔ اچھی بات ہے، جب لکھنا آ جائے تو مجھے بتانا، میں حساب کر دوں گا۔ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی اور یہ سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ عمران نے کمرے میں جا کر کال ریسیو کی۔ فون جولیا ہی کا تھا۔ اٹ از جولیا سر۔ کیا خبر ہے؟ تنویر کا بیان ہو چکا ہے، اس نے یہی لکھوایا ہے کہ اس کے پرس میں 1,500 روپے تھے جو چھین لیے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن سنو، تم سبوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت محتاط رہتے ہیں جناب۔ اگر محتاط نہ ہوتے تو تنویر کی رپورٹ غالباً آسمان سے اترتی۔ احتیاط اور حاضر دماغی ہی کی وجہ سے وہ بچ گیا ہے۔ خیر، ہاں دیکھو، تمہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تریسیا اور الفونسی اب شہر میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ دھن کے پکے ہیں، یا تو کاغذات حاصل کریں یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ تو کیا تنویر پر کیا جانے والا حملہ انہی سے منسوب کیا جائے گا؟ ممکن ہے کہ یہ حملہ انہی کی طرف سے ہوا ہو۔ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال اس بے تکے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔